السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج میں یوٹیوب پہ مطلب کہ سرچ کر رہا تھا طارق مسعود صاحب کے بیان، تو میرے سامنے ان کا ایک بیان آیا، بہت ہی پیارا بیان اور ایمان تازہ کر دینے والا وہ بیان ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بھی وہ بیان جو ہے ان کا جو انہوں نے مطلب کہ دیا ہے، تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو بھی وہ بیان سناتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سنیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ ان کا یہ جو بیان ہے یہ پسند آئے گا اور آپ بھی ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ تو چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے اس بیان کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا مفتی تو اس کو طارق سبسکرائب مسعود کر کے دیں، لائک کر بیانات دیں، کے لیے مفتی صاحب کے کیونکہ آفیشیل چینل اس طرح کے مفتی بہت ہی طارق مسعود خوبصورت اور سپیچز کو پیارے سے بیان جو سبسکرائب ہیں کریں۔ وہ ہم آپ تک لاتے رہیں گے بس یہ ایک دو آیتیں پڑھ انشاءاللہ، کے اور بیان چلتے ہیں ختم اس کرتا ہوں خوبصورت اپنا۔ بیان کی طرف اور سنتے ہیں پھر آپ کے دیکھو ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کیسے جیل میں چلے گئے، لیکن جو متقی ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ متقی ہوتا ہے۔ جب جیل میں یوسف علیہ السلام گئے ہیں وہاں بھی اللہ کا ذکر، تو جیل کے قیدیوں کو خواب آیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، حالانکہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، کہنے لگے آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ روحانی عاملوں سے، نا علماء سے جو نیک اور صالح ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے زیادہ حکمت مصلحت عطا۔ اول تو ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ٹائم بھی نہ، ہر آدمی پھر فون اٹھے گا مجھے یہ آیا، مجھے چھپکلی آیا، مجھے سانپ آیا، مجھے کیچوا آیا۔ تو خواتین کو جب سانپ آ رہی ہے تو سمجھ لو سانس آ رہی ہے۔ تو یہ خواتین کو تو میں بتا دیتا ہوں، میرڈ خواتین کو، مجھے سانپ آیا، چھپکلی ہے، میں نے کہا آپ کی نندیں آپ کو چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی، کیونکہ ساس کو بھی بہو جو ہے نا گرگٹ کی شکل میں نظر آتی ہے، اس کو وہ گرگٹ والا خواب آ رہا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتائی، بلکہ ان کو توحید کی تبلیغ کی کہ بہترین موقع ہے، یہ میرے محتاج ہیں، ابھی میں ان کو توحید کی تبلیغ کروں گا۔ تو کیا فرمایا؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ایسا مزہ آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں، اے میرے جیل کے دوستو، پتہ چلا بھائی کافر کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو دوست کہہ کے خطاب کہنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ تو جائے گا جہنم میں، تو جہنمی ہے، اسی حال میں مر گیا تو تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ تو یہ اسٹائل اچھا نہیں ہے۔ یوسف پیغمبر ہو کے کافروں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے جیل کے ساتھیو، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون، بتاؤ بہت سارے معبود وہ زیادہ اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک کو معبود بنایا جائے؟ اتنے سارے محبوب، اتنے سارے معبود تو پاگل ہو جائے گا نا، ایک کو بناؤ معبود۔ تو ایسے ان کو تبلیغ کر کے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ایک لٹکا دیا جائے گا اور ایک بادشاہ کی ویسے ہی خدمت کرے گا۔ پھر جس کو یہ کہا کہ تم کو نجات ملے گی، اس کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں، بادشاہ کو ذرا یاد دلا دینا، ایک قیدی جیل میں کئی سال ہو گئے ہیں، تو اس کے جیل سے نکالنے کا انتظام کرو۔ یہ نالائق گیا اور بادشاہ کو بتانا بھول گیا۔ تو کیسی پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں، پھر وہ بھول گیا، پھر اندر جیل میں، لیکن نہ خودکشی کا خیال آ رہا ہے، نہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں، کیا سوچ کے اللہ نے میری تقدیر میں یہی۔ ہم کہتے ہیں ایک تو اللہ کے لیے میں برائی سے بچا۔ آج جو دیندار بنتا ہے نا فوراً کہتے ہیں پیسے بڑھ کیوں نہیں رہے، میں تو نماز بھی شروع کر دی، داڑھی بھی رکھ لی، پردہ بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا، رزق کے دروازے، وہ کیوں نہیں رہا یہ؟ یوسف علیہ السلام نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں، بجائے وسائل پیدا ہونے کے الٹا آزمائشوں پہ آزمائشیں بڑھ رہی۔ زنا سے بچنے پہ تو ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا، اللہ کہتا ہے آپ نے میری خاطر قربانی دی، اب میں آپ کو نوازوں گا، نہ اللہ نے الٹا کیا کروا دیا؟ جیل میں ڈلوا دیا۔ پھر جیل سے نکلنے کی صورت بنی تو بھلوا دیا اس کو، بھلائے تو شیطان نے، لیکن وہ بھی تو اللہ کی مرضی بھی تو شامل تھی نا اس میں۔ تو آزمائشوں پہ آزمائشیں، لیکن کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ کی تقدیر، ہم اس تقدیر پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے، جو ڈاکٹروں کے پاس اور گوروں کے پاس نہیں ہے۔ گورے ڈپریشن کے کوئی اور علاج بتاتے ہیں، یہ وہ ہے جو صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک صاحب ملے، عربی ہیں،
اور بڑے اچھی رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا 4 یا 5 سال کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور جو بتانے والے تھے وہ انڈین ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے حوصلے اور صبر کو داد دیتا ہوں, کیسے اس نے صبر کیا ہے. تو میری ان عربی سے بات ہوئی, میں نے ذرا تعزیت کی, تو میں نے کہا آپ نے کیسے صبر کیا. اس نے آیت پڑھی, کہتے ہیں میں نے جب قرآن میں دیکھا, میرے بڑا چہیتا بیٹا تھا, اس کی جب ڈیتھ ہوئی اچانک, تو میں نے قرآن میں دیکھا, قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہہ رہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, مال میں کمی کے ذریعے بھی اور اولادوں میں جانیں بھی لے کر. تو کیا ہوگا اللہ آزمائش کے بعد؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے نبی جو ان مصیبتوں میں صبر کرے اس کو خوشخبری سنا دیں. کیسے صبر کرے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, تو یہ کہتے ہیں انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے, وانا الیہ راجعون, اور ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے, اس مصیبت پہ وہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے گا. یہ 2 جملے کہتے ہیں اور صبر ان کو آ جاتا ہے. تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرا غم کیا ہو گیا, ختم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کیوں مرا ہے بھائی, پھر ایسی فضول بحثیں ہیں. وہ اصل میں اس ڈاکٹر نے ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگا دیا نا, یہ ڈاکٹر ہیں ہی 2 نمبر. پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, 6 مہینے گولیاں کھا رہے ہیں, رو رو کے جب دیکھتے ہیں نا اب زندہ ہونے کا کوئی چانس بچا نہیں ہے. کیا خیال ہے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, پھٹا بھی کر لیا, اللہ سے لڑ بھی لیے, ڈپریشن میں 20 لوگوں سے پھٹا کر لیا, آخر میں کہتے ہیں اب چلو یار اللہ کی مرضی بھائی, اللہ نے دیا تھا اللہ کی مرضی. لاسٹ میں اینڈ میں یہ آ رہا. اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں, سچی مچی کا آخری واقعہ. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, معاشقے چلتے ہیں نا, تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں. لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے, یہ ہو رہا ہے بہت. لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا, رمضان کی آخری راتوں میں, اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. یہ بہت ہو رہا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں, میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں, میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی, وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی. اب ایسا, اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہونے لگا ہے اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو. کہاں ہے وہ, میں نے اتنا مانگا وسیم مجھے ملا سلیم. سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا, مانگا وسیم ہے, مل کون رہا ہے. یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں. اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں, ہو سکتا ہے غفار مانگا ہو, لیکن میں ظاہر ہے سچی مچی بھی بتاؤں گا. کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں, ملا ہی نہیں, اور میں تو پھر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں. عورتیں بھی, مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں, یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں. تو بھائی اللہ سے لڑ کے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا, نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا. اللہ سے لڑ کے کچھ نہیں لیا جا سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگیں کیوں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم ہی ہے, ہم کو وسیم نہیں ملا, تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو؟ کرنی تو اللہ نے اپنی ہے بھائی, کرنی اللہ نے اپنی ہے. مانگو گے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا, نہیں مانگو گے تو آپ کے خلاف کرے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے, لگ رہا ہے, حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں, اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا جیل مانگا تھا؟ اللہ سے یہ مانگا تھا جیل زنا سے بہرحال بہتر ہے, یہ تھوڑی کہا تھا مجھے جیل بھیج دے. پھر جیل میں بھی کتنے عرصے دعائیں مانگی ہوں گی, اے اللہ مجھے جیل سے نکال دے, نکال دے, نہیں نکالا. ایک چانس بنا کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے, بادشاہ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کی رہائی ہونے والی ہے, رہائی کا انتظام. تو اب خیال آیا ہوگا میری دعائیں قبول ہو گئیں, پتہ چلا پھر انتظام پھر نہیں ہوا, پھر بھی مانگے جا رہے ہیں, مانگے جا رہے ہیں. کیوں؟ یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہے, وہ مجھے اس سے اونچا مقام دلانا چاہتا ہے, وہ ایک خاص طریقے سے نکالے گا. وہ ایسے نکالے گا کہ بادشاہ کو خواب آئے گا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, سارے درباری کہیں گے یہ پراگندہ خیالات ہیں, اس خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. اس موقع پر اس بندے کو یاد آئے گا بھائی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ ہے. پھر وہ آ کے کہے گا یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف, اے دوست, افتنا فی 7 بقرات سمان,
बता 7 मोटी गायें 7 पतली गायों को खा रही हैं, गंदुम के 7 हरे खोशे खुश खोशों को खा रहे हैं, बता इसकी ताबीर क्या है? यूसुफ फौरन बोलेंगे तज़रऊन 7 सिनीना दअबा, 7 साल तुम खेतियां उगाओगे, फमा हसदतुम फदरूहु फी सुम्बुलिही, जो खेती काटो उसको सारी इस्तेमाल ना करो, कुछ स्टोर कर लो, क्योंकि अगले 7 साल कहत आएगा, स्टोर शुदा माल को क्या कर देगा? वो खत्म कर देगा। ऐसी ताबीर बताइए बादशाह ने। अब कहा लेकर आओ, पहले आते उस अंदाज से ना आते, वो इज्जत ना मिलती। अब तो बादशाह ने कहा भाई इनको लेकर आओ, ये सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बता रहे, मिस्र की मईशत को तबाह होने से भी बचा रहे हैं ये। फिर आके जब बादशाह ने बात की है ना, तो बादशाह ने कहा इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, आज तुझे सिर्फ रिहाई नहीं मिलेगी, आज हमारे दरबार में आपको एक मजबूत ठिकाना मिलेगा, शाही प्रोटोकॉल मिलेगा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे वजीर खजाना बना दो, क्योंकि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अब खाली रिहाई नहीं, अब जो मांगूंगा वो मिलेगा, वजीर खजाना बना दो, क्योंकि वजीर खजाना ही की आगे फ्यूचर में सबसे ज्यादा अहमियत होगी। वजीर खजाना बने और मिस्र को तबाही से बचाया, और अगले मिस्र के बादशाह कौन बन गए? यूसुफ बन गए। तो आप रातों में उठ के सलीम को मांगे जो हो रहा है ना, मैं तो वही बताऊंगा ना। अगर वसीम मिला तो इसी पे क्या करो? सबर करो, हो सकता है ये तुम्हें वजीर खजाना बना दे। बहरहाल जो भी है वो तो हमें क्या पता वसीम आपके लिए अच्छा है या सलीम अच्छा है, लेकिन जो भी हो आपने अल्लाह के दफ्तर में फाइल जमा करा दी है, और यकीन करो जो होगा आपके हक में इंशाअल्लाह बेहतर होगा। तो इस जज्बे से लोग दुआएं मांगते रहते हैं, और जो ऐसे ही कि ट्राई कर रहे होते हैं, अल्लाह का इम्तिहान ले रहे होते हैं, देखूं ट्राई करके दुआ कबूल हो रही है नहीं हो रही, उनको कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। आजकल कराची में भिखारियों का बायकॉट मुहिम बहुत जारी है। भाई भिखारियों को झिड़को नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई सच्ची मुच्ची का निकल आया, और 100 में अगर एक सही निकला तो उस एक की वजह से उन 99 को कमबख्तों को बर्दाश्त किया जाता है जो फ्रॉडी हैं। तो जब आपको यकीन हो कि फ्रॉडी है तो फिर धुतकार दो, लेकिन वैसे साहिल को धुतकारना अगर वो सच्ची मुच्ची का निकला तो फिर बड़ा खतरनाक है। बयान के बाद ये क्या, लेकिन थोड़ा वक्त दे दे, बहुत अहम बात करनी है। तारिक भाई आप ठीक है, आप जज़ाकल्लाह, आप तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बोलें यार, ऑर्डर करें यार। जो लोग तलाक के बाद यानी मियाँ बीवी आपस में रहते हैं, तलाक की बात छुपाते हैं, कई साल हो गए उन्हें, बिल्कुल उनका बाइकआउट करें। 3 तलाकों के बाद भी मियाँ बीवी रह रहे हैं, उनसे दूर हो जाएं, उनको बोलें तुम लोग जिना कर रहे हो, कट जाएं उनसे, ताल्लुक ख़त्म कर दें उनसे। तलाक के बाद मियाँ बीवी फ़ोन पर बात कर सकते हैं, अगर कोई ज़रूरी बात है बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन वैसे आपको बताऊँ तलाक के बाद नहीं रब्ता रखना चाहिए, क्योंकि इसमें फसादात बहुत हैं, क्योंकि एक बेतकल्लुफ़ी रही होती है, तो बीच में किसी थर्ड पर्सन को रखना चाहिए। बहरहाल कोई बहुत शदीद ज़रूरत की बात हो